بینک کے بارے میں آپ کیا بیٹا پوچھتے ہیں؟ ایک بینک کو روئیں، جتنے سارے شعبے ہیں سب فاسد ہیں، خراب ہیں، کہیں چلے جائیں۔ اب ہم خطابت اور امامت کریں، وہ کون سے حلال شعبے؟ وہاں بھی غلط کام ہو رہا۔ تنخواہیں ہمیں جو دیتے ہیں بڑے لوگ، وہ ساری ان کی سودی کاروبار ہے، تو یہ پھر سارے دھندے جو ہیں ان سے جان ہی چھڑانی پڑے گی۔ اور یہ بھی بات ہے کہ خطابت جو ہے آپ یقین جانیں، جو صحیح اسلامی نظام تھا وہاں تو حضور نے فرمایا کہ یا امیر خطبہ دے یا مامور دے، تیسرا مختار ہے۔ ایک علم کی نمائش کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا یہ منصب تو یا خلیفہ وقت کا ہے یا اس کے نائب کا۔ جب یہ حکمران دین کو چھوڑ گئے تو پھر ہم نے گزارے کے طور پر یہ سسٹم چلا لیا، چلو بچ گیا کچھ نہ کچھ دین، ورنہ اصل میں یاری شکل تو یہ ہے کہ صدر مملکت خود خطبہ دے رہا ہو اور اس کے ماتحت جو عامل ہیں وہ علاقوں میں، یہ صحیح اسلامی نظام تھا۔ اور یہ ان کے صدارت کے عہدے کی نشانی تھی کہ حج پر آتا، امیر حج وہ خود ہوتا تھا، کون نابینا عالم خطبے دیتا تھا۔ یہ تو دین کی مٹی پلید کرنے والی بات ہے کہ فہد اور بیٹھے ہیں گھر میں اور ایک عالم کو کھڑا ہوا جن کی آنکھیں بھی نہیں کھلی، وہ خود آتا تھا، مجمع کا سامنا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے گورنر بڑھاتا تھا علاقوں کے، کہتا ہے یہ عرفات ہے، یہ حاضر ہے، جس کو شکایت ہے مجمع عام میں میرے سامنے لائے، میں اس کا ایکشن ہوں۔ اب وہ معیاری نظام تو گم کر بیٹھے اور اس کا صبر تک نہیں باقی رہا۔ دین میں یہ باتیں روزے رکھوا فلاں، بھائی فکر تو اس کی کرو۔ اگر وہ بحال ہو جائے، حکمران خلیفہ المسلمین صحیح آ جائے، اس کے نائب آ جائیں، نمازیں بھی صحیح ادا ہو جائیں گی، زکوٰۃ ادا، کہیں کوئی برائی نہیں رہی۔ اب وہ ہمیں اتنا دور کر دیا، جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ اب یہ کرپشن ہی ہونی چاہیے۔ اب اس کا تذکرہ بھی جرم ہو گیا، حکومت بھی نہیں کرنے دیتی، اور علماء بھی کہتے ہیں چھوڑو جی حکومت کی باتیں، کیا اللہ والے بننا چاہیے۔ وہ اللہ والا کون سا راستہ ہے اس سے ہٹ کر؟ اللہ والے تو ہیں ہی وہ جو حکومت پر قبضہ کریں، صحیح اسلامی نظام وہاں چلائیں۔ تو یہ بینک وغیرہ جو نا، جب تک نہیں کوئی اس کا بدل نکلتا نا اور صحیح نظام نہیں آتا، مجبوری کے تحت سارے کام جو نا کرتے رہیں، دیانتداری سے کریں، اپنی ڈیوٹی پوری دیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، زکوٰۃ صدقے دیں، توبہ ساتھ کرتے رہیں، ہم بھی کریں، آپ لوگ، شاید ہمارے جرم یہ معاف ہو جائے۔ یہ عبوری دور ہے، اس میں کیا اسلام پر پورا ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اب کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں جو بیمہ ہے، اس کے بارے میں آپ دیکھیں نا، بیمہ اگر نہیں کوئی شخص اس کے زمانہ میں کرے، کیا بنے گا پھر؟ ساری عمر کی کمائی وہ گاڑی لے کر نکلا کھڑے ہیں، لوگ جان بھی لے لیتے ہیں، گاڑی بھی لے جاتے ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے نیک علماء نے سوچ کر کہ یار ٹھیک ہے کہ وہ اعلیٰ معیاری نظام تو ہے، اس میں تو یہ باتیں نہیں، اس میں تو سارا ملک انشورڈ ہوتا، کسی کو فکر نہیں ہوتی انشورنس کی۔ جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ زکوٰۃ دیں، دوسرے جو ہیں وہ غریب ہوں گے، حکومت ان کی ذمہ دار ہے، وہاں کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ کل کیا بنے گا۔ یہ جو ہے کہ کوئی نہیں خبر گیر ہے، یہاں لوگ پھر اپنا کو بچاؤ کرتے ہیں کہ کل کی فکر کرو۔ اس لیے مولانا تقی امینی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس میں سارے مسلمان ممالک علماء کے، انہوں نے کہا خامیاں ضرور ہیں مگر اس دور میں انشورنس کے بغیر چارہ نہیں، بالکل جائز ہے، لوگوں کو کرانی چاہیے، اپنی دولت اور جان کی حفاظت کریں۔ تو یہ ساری خرابی اس لیے ہوئی کہ خلافت کا نظام نہیں رہا، حکمران غلط آ گئے، نتیجے میں سارا دین اپسٹ ہو کے رہ گیا۔ اب کس کس پرزے کو روئیں گے؟ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ فرض کریں مجھے پتہ ہے جی کہ میرے بعد تو پھر میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، میرا تو پھر اللہ پہ اعتماد نہ ہوا کہ جی اس کو روزی اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی ہے۔ نہیں، یہ بھی صدیقی صاحب جو غلط، جی یہ پیسے بعد میں میرے بعد یہ خرچ لینا بھائی، یہ بھی بات جو کرتے ہیں نا لوگ، کئی دیندار لوگ یہ کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ نہیں کرنا، یہ باتیں غلط ہیں، اللہ پر بھروسے کے خلاف نہیں، ورنہ انشورنس کو چھوڑیں، ہم بھی تو کچھ نہ کچھ جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منع نہیں کرتا۔ زکوٰۃ اسی لیے فرض ہے، کچھ جمع ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی نا، یہ نہیں کہا کہ سارا دے دو، 2.5% دیں گے، باقی تو پڑا ہی رہے گا۔ وہ ہم کہیں کہ یہ باقی کیوں بچایا ہوا، اللہ پر توکل نہیں، اللہ پر توکل ہے کہ دین کے خلاف کام کر کے سمجھے آدمی کہ روزی صرف اس طرح مل سکتی، وہ پھر اللہ پر بھروسہ نہیں کہ اس کے طریقوں پر چلے، ملنی شیطان نے حکومت پر قبضہ کر لیا، وہ کفر ہے۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہی محنت کریں، دولت اکٹھی کریں، خود بھی خرچ کریں اور بچوں کے لیے بھی چھوڑیں، کیا دین کو اعتراض؟ یہاں توکل کا وہ بھی معنی یاد رکھیں نا، جو آدمی آیا، آپ نے پوچھا کہاں سے آیا، اس نے کہا فلاں جگہ، دور سے آیا، کہ کیسے آیا، اس نے کہا اونٹنی پر۔ اونٹنی کہاں؟ اس نے کہا اللہ کے بھروسہ پر جنگل میں چھوڑ آیا۔ آپ نے فرمایا اللہ لٹ لے کر یار تیری اونٹنی کو روکے گا، ایک الہا و توکل اللہ، اس کا گھٹنا باندھ
پھر اللہ کے حوالے کر. یہی مولانا روم فرماتے ہیں نا، گفتہ پیغمبر با آواز بلند زانوے اس طرح ببند. پہلے توکل کرنا، جو کر سکتا ہے نا کام وہ کر. یہ تو صدیق صاحب ایسے ہوا کہ جو چیزیں پہلے اللہ دے چکا میں ہاتھ ہلاؤں، منہ سے چباؤں، میں یہ منہ نہ کھولوں، ہاتھ سے رکمہ نہ اٹھاؤں. اللہ کو خواہ ضد کرنے والی بات ہے اور اس کے خلاف جنگ ہے کہ جو چیزیں مجھے دے دی ہیں وہ تو برتوں نا. اس سے آگے جب مرحلہ آئے گا میں بے بس ہو جاؤں گا، پھر اللہ تیرے حوالے.